بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں میں نے خامند کے حقوق، بیوی کے فرائض، اس پر کچھ گفتگو اپنی بساط پر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز بیوی کے حقوق اور خامند کے فرائض، اس پر کچھ گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے فہم اور اپنی طاقت کے مطابق آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اسلام کے آنے سے قبل خواتین کی وہ عزت اور وقار قائم نہیں تھا جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ یورپ جو غلط پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، اس میں سے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں خواتین کو حقوق حاصل نہیں۔ ان بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ پھرنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی نظر میں حقوق یہ ہے کہ بیوی کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ عورت گھر کی زینت نہیں بلکہ بازار کی زینت بنا دی جائے۔ دفتروں میں اور کام کاج کی جگہوں پہ خواتین کا نظر آنا اور بغیر کسی پابندی کے عورت کا پھرنا، اس کو عام کر دیا جائے تو شاید یہ عورت کے حقوق ہیں۔ حالانکہ عورت بازار میں سجانے کی چیز نہیں ہے۔ عورت وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اگر ماں کی صورت میں ہو تو جنت ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نقطہ نظر رکھتا ہے، اسلام یہ نقطہ نظر دیتا ہے۔ عورت خامد کی عزت ہے۔ آج جو لوگ تھوڑا سا بھی یورپ سے متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کالج میں کام بھی کرنا چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، یونیورسٹی میں اسے لیکچرار بھی ہونا چاہیے، عورت کو فیکٹری میں بھی نظر آنا چاہیے، دفتر میں بھی نظر آنا چاہیے، عورت بوتیک میں بھی ہو۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ خاتون کو دکانداری دینا زیادہ دکان چلنے کا سبب سمجھتا ہے۔ اس قدر زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عورت اتنی نادان ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اسے وہ اپنی عزت سمجھے بیٹھی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو بات عرض کروں گا وہ عورت کی حیثیت ایک بیوی ہونے کے حوالے سے خامند پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو، یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے۔ تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا۔ اور
کنز الامال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑھی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی ہے. جبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے. بڑی پڑھی لکھی بھی ہو نا, پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو, تو اس جبلی اور فطری تقاضے. فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے. سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی, کرو ضرور, کوشش کرو سمجھانے کی, بجھانے کی, بہلانے کی, لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ توقع نہ رکھو, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرتاً ہی ایسی. ایک پہلو تو یہ ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں باپ کو چھوڑ آئی ہے. یہ دوسرا پہلو. تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی, بہن بھائیوں کو چھوڑ آئی, رشتہ داروں کو چھوڑ آئی, تیری خاطر جہاں پلی تھی, بڑی تھی, رہی تھی, جوان ہوئی تھی, جہاں اس نے ناز دیکھے تھے, محبت دیکھی تھی, خلوص, اپنے وہ سارے چھوڑ آئی ہے. اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے, تیرے علاوہ اس کے لیے سارے غیر ہیں. تیرے علاوہ سارے غیر ہیں اس کے. ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لیے قربانی بڑی دی ہے اس نے, تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا. اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہ کہ تو ٹیڑھی ہے, تو ٹیڑھی ہے, تو ٹیڑھی ہے. وہ تھی تو ٹیڑھی, لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے. یہ پہلو بھی پیش نظر رہی. میرے دوستو, جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا, عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں, عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک. حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے, بیویوں کا سفارشی ہمارا. وہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو, کراہت آئے, تو کہ اللہ نے پیدا کی ہے نا, اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو. ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں, لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, قرآن یہ بھی کہتا تھا نا فِيهِ خَيْرًا. ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بیوی تمہیں ناپسند ہے اس بیوی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو. تو قرآن کے لفظ ہے نا, لفظ خیر بھی کافی تھا, لیکن رب کریم نے فرمایا فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو. تمہیں ناپسند ہے, تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے, اطاعت شعار نہیں ہے, بات نہیں مانتی, سمجھتی نہیں, سنبھلتی نہیں, میرے کہنے پہ نہیں چلتی, یہ میرے مزاج کی نہیں, ساری باتیں ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم صبر کرو, اگر صبر. حضرت ابو الحسن خرقانی, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے. سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے آدمی تھے, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی, بڑی تیز تھی, مرد کو جلال بھی آتا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا, آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا, دو بدو بولی, فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا, پھر مسکرا پڑے. آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا؟
فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. کہنے لگی بتاؤ نا, اتنا جلال پھر مسکراہٹ. آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ. بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے. جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی, جرت تھی اس کی بول جائے. شکر ادا کرو رسول پاک کا, درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر. انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے. شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا, درود پڑھو, ورنہ تمہاری جرت تھی تم بول سکتی, تمہاری طاقت تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے. مرید ملنے آئے, دروازے پہ دستک دی. بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہیں, بڑی دور سے ملنے آئے ہیں. حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا, فارغ, نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام. وہ کہیں نکل گیا جنگل میں, اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا. دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی, دوڑ جاؤ. اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے. وہ کہنے لگے حضرت جی کا باہر تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں. باہر تو بڑی بات ہے لیکن بیوی بڑی سخت ہے, دیکھو کیسے بول رہی ہے. حضرت صاحب جنگل, کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے. وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا, شام ڈھل چکی تھی, رات ہو رہی تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر کے اوپر سواری کر رہے اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا. وہ شخص ڈر گیا. آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا, میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا, اس کی مہربانی ہے. اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے. آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں, اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا, وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے, اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہے اور دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ عجیب عالم ہے, عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے, شیر کو رام کرنا. اور شیر وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں. شیر کھل گیا تو دوڑ گئے تھے سارے, میں بھی تھا, دوڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا. شیر بڑی بات ہے نا, درندہ ہے, بچنا چاہیے, جان بچانا فرض ہے. ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے. فرمانے لگے اللہ کے بندے میری بیوی بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا, ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی. میری بیوی بڑی تلخ, بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں, پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی, یہ تبن ٹھیک نہیں, اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا, لوگ ظلم کریں گے, میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے, اس نے اخلاق کرتا ہوں, اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا, شیر میری بات مانتا ہے, یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں. وہ نادان ہے, بیوقوف ہے, اس کی عقل آدھی ہے, بات کو سمجھتی نہیں. اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا, میں اس نے سلوک کرتا ہوں, میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بات یاد رکھیں, میں اختلاف نہیں کرتا, عورت کو مارنا جائز ہے, مرد اسے مار سکتا ہے. اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو, اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ, لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے, اتنی کم ضرب لگاؤ, تادیباً تنبیہاً مارو. مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں, تنبیہاً تادیباً, اس طرح نبی پاک علیہ. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری باتوں کی اجازت دی. لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے,
इजाजत और है, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत और है। इजाजत और है, सुन्नत और। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबन तंबीहन मारने की इजाजत दी, लेकिन हुजूर की 11 बीवियां थी, किसी को कभी नहीं मारा। तादीबन तंबीहन इजाजत तो दे दी, लेकिन सीरत क्या है, सुन्नत क्या है? हुजूर ने कभी मारा? इजाजत दी है, ये बिल्कुल हदीस सही से साबित है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये नहीं है। मेरे महबूब का औरत का सबसे पहला हक ये है कि उससे दरगुजर की जाए। दरगुजर करो, अगर दरगुजर नहीं करोगे तो टाइम पास नहीं होगा, वक्त नहीं गुजरेगा, क्योंकि हर बीबी ही टेढ़ी है, हर बीबी। मेरे अब्बा जी मरहूम एक जुमला कहा करते थे, मेरी अम्मा जी उसकी तारीफ किया करती थी, मुझे बड़ा याद है। तो हम भाइयों को जब कभी झगड़ा होता था ना, मियाँ बीवी का हो भी जाता है झगड़ा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी हो जाता था, तो ये मोहब्बत की लड़ाई होती है। तो एक जुमला कहा करते थे, फरमाया करते थे, तुम अपनी बीवियों से इसलिए अच्छा सलूक करो कि तुम्हारी बहनों के साथ भी अच्छा किया जाएगा। ये अगर फितरतन बीवी टेढ़ी है तो बहन भी तो टेढ़ी है ना, फितरतन औरत है ना वो भी एक। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो ये अपनी तुम्हारी बहन के साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो ये मामला अपनी बीवी के साथ भी रवा रखो ना। हल जज़ाउल इहसाना इल्लल इहसान, अल्लाह एहसान का बदला एहसान ही अता फरमाया करता है। अजीज दोस्तों, एक बात तो ये, औरत से दरगुजर करो, जितना हो सके दरगुजर करो। हुजूर ने फरमाया जब जहालत दिखाए तो खामोशी इख्तियार करो। और दूसरा औरत का हक ये है कि उससे बुग़्ज़ ना रखो कभी भी। हुजूर ने मना फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत से बुग़्ज़ ना रखो, बहाने ना ढूंढो औरत को सताने के, बहाने ना तलाश करो। जहां तनकीद का मौका मिला फौरन कर दी, जहां मौका मुयस्सर आया फौरन तनकीद कर दी, और जहां उसे डांटने का मौका मिला फौरन डांट दिया। ये ना करो। रसूल पाक ने फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखो। और अगले जुमले बड़े शानदार हैं हदीस के। हुजूर ने फरमाया अगर उसके अंदर खामियां पाई जाती हैं तो खूबियां भी तो पाई जाती होंगी ना। अगर कोई खामी है जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो जरा बाकी की उसकी जिंदगी और बाकी उसका तर्ज़े हयात देखो ना, तुम्हें खूबियां भी मुयस्सर आ जाएंगी। सुनो मेरे दोस्तों, ये है फरमान मुस्तफ़ा। अब जरा सीरत मुस्तफ़ा देखो, ये फरमान हुजूर का, फरमाया बुग़्ज़ ना रखो, औरत की खूबियां देखो। हमारा पता क्या हाल है, खाना देर से क्यों पकाए, देर से क्यों पकाए खाना। अच्छा जनाब, जब आप रात को बाहर से खा के आ जाते हैं दोस्तों के साथ, 2000 की कढ़ाई, उस वक्त घर आके एहतजाज क्यों नहीं करते? उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं होता? तो कढ़ाई खाए आप, तो मुरगन ग़िज़ाएं खाए आप, तो अक्सर चले गए जनाब रेस्टोरेंट पे खाना खाने। और कभी अगर बीवी ने देर से खाना, वो आपके लिए खाना पका के बैठी है, तैयार करके रखा हुआ उसने, आपने खाया ही नहीं, क्या हुआ जी खाना खा लो, मैं बाहर से खा आया हूँ, आज एहतजाज क्यों नहीं? और अगर कभी किसी वजह से बीवी देर से खाना पकाए तो ऐसे भी खबरें मिलने को आती हैं कि हंडिया उठाई और उसको गली में फेंक दिया या सेन में फेंक दिया, इतनी देर से रोटी क्यों पकी, जलाल आ गया। ये कहाँ की शराफत है भाई? जब तूने पका पकाया नहीं खाया था तब भी तो तू ही था, और आज तुझे, और फिर इससे आगे गुजरते हम, जरा नमक तेज क्यों है हंडिया में? और मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामद को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, ला हौला वला कुव्वत। ये कहाँ का इंसाफ है? हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चें ज्यादा हैं, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया? भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर। अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया है तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, वो दिन
जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल, बड़ा कुछ, फरमाती है घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था, हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती है मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो। हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते। मेहमान जाएंगे किसी के घर, उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तू मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को ये बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता। हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, आपका हाल ये है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ठब नहीं आता। ये हमारा और रसूल पाक का अंदाज ये है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी हैं, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बहसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी है। और जितनी नफासत और जितना हुस्न नबी पाक की तबीयत में था, किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सैयदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया। लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला, और यहाँ इस बात पे तलाकें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है? मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया। क्या किया है? और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा, ये तो बता दिया कि सिरके का सालन, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है, और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए, मैं पता कराती हूँ। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लफ्ज़ से फरमाती हैं कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी, फरमाती अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूँ इस बात की कि रसूल पाक को तबसरा फरमाएंगे, उम्मीद है कि हुजूर को जुमले कहेंगे। लेकिन वाह, सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कवाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या अंदाज है मेरे महबूब का, और क्या खूबसूरत तर्ज़ गुफ्तगू है। हज़रत आयशा फरमाती है हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तबसरा आएगा। हुजूर बोले, लब खोल ले, हिकमत के मोती रोल ले, और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके, जरा सा चेहरा मदम करके पीछे हटी। फरमाती है मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शौहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है न कयामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा। ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को, क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दोस्तों, हजरत आयशा पकाने वाली बीबी कह रही है कि सही नहीं पका, इस काबिल नहीं कि खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं, लेकिन मेरे महबूब का तरीका देखो। हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। और बड़ी माजरत के साथ, आप मेरे अपने हैं, आपसे एक बात शेयर करता हूँ, हम तो बाहर का गुस्सा भी घर जाके निकालते हैं, हम तो अपने सर का गुस्सा भी, अपने मैनेजर का गुस्सा भी, और जनाब अपने ऑफिसर का गुस्सा भी घर जाके बीवी पे निकालते हैं, इसलिए कि गहरी जगह पे पानी जरा जल्दी आ जाता है ना, ये जुमले ठीक नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर जब भी घर का दरवाजा खोलते थे, और आप जानते हैं मेरे रसूल पाक को दुनिया में सबसे ज्यादा गम आए, सब अंबिया से ज्यादा दुख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए, हदीस सही से साबित है। लेकिन बावजूद इसके फरमाते हैं जब भी घर का दरवाजा खुला हुजूर आए, नबी पाक मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए।
हुजूर मुस्कुरा। बाज तो ऐसे नादान दोस्त हैं कि घर में गए नहीं और कर्फ्यू लगा नहीं, बस जनाब ये क्या हुआ, ये कोई डिक्टेटर घर में आया, ये कोई आमर खपा, कोई हिले नहीं, कोई बोले नहीं, कोई बच्चा बात नहीं करे, किसी की जरूरत नहीं, खबरदार कोई बंदा बोले ना, बिल्कुल। रसूल पाक की सारी अज़वाज मुताहरात 9 की 9 बीवियां इकट्ठी होके हुजूर के गिर्द बैठ गई, एका कर लिया सारी इकट्ठी। अब मुतालबा क्या हो रहा है? मुतालबा हो रहा है जनाब खर्चे ज्यादा हैं, आप पैसे कम देते हैं, ये मुतालबा हो रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन मुबारक झुकाए बातें सुन रहे हैं। हजरत फारूक आजम आ गए। हजरत फारूक आजम की अपनी साहिबजादी भी थी। पर्दे की आयात आने से कबल का वाकया होगा यकीनन। जब तशरीफ लाए, अंदर दाखिल हुए और बीवियों ने देखा कि जनाब उमर आ गए तो दौड़ गई सारी। कोई इस दरवाजे के पीछे छुप गई, कोई हुजरे में चली गई, कोई हुजरे में चली गई। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी के सामने मुतालबे करती हो और उमर से शर्म करती हो, तुम्हें तुम्हारी माएं रोए, अल्लाह के नबी का भी हया करो। हजरत अफसा जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अफसा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे की ओर से चेहरा निकाल के कहने लगी आप तो जलाली बड़े हैं, डर लगा है, आपका तो दुर्रा हर वक्त तैयार रहता है ना, हम दौड़ आई हैं। लेकिन नबी पाक के पास अगर घंटों भी बैठी रहे, वो इतने करीम है, नाज ही उठाते रहते हैं। हुजूर नाज ही उठाते चले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती हैं, हुजूर नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़वातीन ने ये जवाब दिया, गोया हुजूर की सीरत का वो मुश्तरका पहलू जो उन 9 अज़वाजे मुताहरात की मुश्तरका रवायत थी पेश की। उन्होंने कहा हम सबका मुतफिका मौक़िफ़ ये है कि हुजूर बड़े करीम हैं, नबी पाक बाहर भी मेहरबान है, घर के अंदर भी बड़े मेहरबान है, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते, हुजूर बड़ी मेहरबानी। तो मेरे दोस्तों, औरत से दरगुजर करना, उसके नाज उठाना। फिर अगली बात यह है कि औरत का हक़ ज़ौजियत अदा करना फर्ज है, फर्ज है। अब चूंकि शरी मसला है, तवज्जो तलब अमर है। हुजूर ने फरमाया जो मर्द इस काबिल हो शादी ही वो करे। हजरत उस्मान बिन मज़ून रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर को पता चला कि तो सारी रात नमाज पढ़ता रहता है, नफल पढ़ता रहता है सारी रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न मज़ून रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया मैंने सुना है तू सारा दिन रोजा रखता है, सारी रात नफल पढ़ता है। हुजूर हाँ, रब को राजी करता हूँ। फरमाया अल्लाह के बंदे, तेरे लिए मेरा उसवा हसना ज्यादा अहमियत का हामिल होना चाहिए। मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूँ, उसके हुकूक भी अदा करता हूँ। फरमाया मैं वो सारे काम करता हूँ जो तुझे करना चाहिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, तेरे माँ बाप का भी तुझ पे हक है, तेरे वजूद का भी तुझ पे हक है, तेरी आंख को आराम की जरूरत है उसका भी तुझ पे हक है। और हुजूर ने फरमाया सारी रात नमाज ना पढ़ा कर, तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, वो तुझे अदा करना है। अल्लाह की बारगाह में वो जाके सवाल करेगी, वो तेरा गिरेबान पकड़ेगी, तुझे इन चीजों का ख्याल रखना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कोई फौजी 4 महीने से ज्यादा अपने घर से गैर हाजिर न रहे, बीवी का हक है उसके पास आए, उसको वक़्त दे, उसको वक़्त दे। जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं ना, चलो बामरे मजबूरी है, मजबूरी के मामलात हैं, उनको अपनी बीवियों को ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो खामद बड़ा खुश नसीब है जो घर में नहीं रहता लेकिन उसकी बीवी फिर भी बाहया रहती है और उस अपने खामद के बिस्तर को वो कभी आलूदा नहीं होने देती। चाहिए ना खामद को कि वो उसने सलूक का मुजाहरा, मैंने बात शुरू में की, जिसकी कुर्बानियां ज्यादा उसके साथ इजहार मोहब्बत भी ज्यादा होना चाहिए। अजीज दोस्तों, इससे आगे चलिए, नानो नफका। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह अपने कपड़े पहनो इसी तरह अपनी बीवी को भी पहनाओ, जिस तरह का खाना अपने लिए पसंद करते हो इस तरह अपनी बीवी के लिए भी। मैं नहीं आपसे कहता कि आधी कढ़ाई दुकान पे खाएं आधी घर लेके जाएं,
میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی۔ اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے۔ ایک دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، ایک دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر۔ فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا۔ سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا۔ ایک ہے نانو نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو۔ حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں۔ اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو، اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں شک ہے تو کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا۔ جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو۔ اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو، تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے۔ نہیں، مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا۔ میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے؟ اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا۔ اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نانو نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں۔ حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا، یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت۔ فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں۔ اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے، اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نانو نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے۔ اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی، تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی۔ اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی۔ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے۔ فرمایا حضور پھر کھڑے رہے۔ رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں، جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے۔ دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ایک بی بی، اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکالیں جو فقط ہم ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جتنا مرضی کو تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جوہرو کا غلام ہو گیا ہے،
آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے۔ بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا ہے، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہے جی بھائی اس کی جرت ہے میرے سامنے بول جائے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے، یہ اعلیٰ، یہ کوئی جرت والا معاملہ ہے؟ عورت پہ جرت دکھانا بھی کوئی کمال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ۔ حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار، نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں، لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا، تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا، اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی معنی خیز زندگی، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے، لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی، دوڑ لگائی بھی، حضور پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی، نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا، دوڑ کے دوڑتی تھک گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو۔ فرماتے ہیں میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا، رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، رسول پاک جیت گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے، میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی، اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی، اب تم ہار جاؤ گی، یہ میں نے بدلہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ عائشہ یہ انداز، یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ، ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت، فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب اس نے باہر سے آواز دی، فرماتی ہیں رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے، میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا، حضور جلدی سے اٹھے، اس بوڑھی کا استقبال کیا، اسے بٹھایا، اسے کھلایا پلایا، خدمت کی، حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے، پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے، بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے، وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا، پھر کیا ہوا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بی بی کون ہے، حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی، میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے، حضور نے اتنا اکرام کیا، اتنا احترام کیا، اتنی خدمت کی، جاتے دفعہ کھجوریں تحفے میں عطا فرمائی، بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا، فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے۔ نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، یہ خدیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی، یہ خدیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی، یہ خدیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں، ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے۔ اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی، مجھے خبریں مل رہی تھی، آج جب آئی ہے تو مجھے وہ خدیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے، وہ خدیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں، وہ خدیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا، وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور خدیجہ نے کٹھے سر کی تھی، وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور خدیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے، وہ